أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين وبالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين ولعنة الله عليهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والقرآن الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ينزل من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات عليه تمام عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد تہہ دل سے پیش کرتے ہیں. آج یوم السعید، یوم العید، اور وہ عید جس کا نام ہی عید قربان قرار دیا گیا. عید قربان یعنی قربانی والی عید. اسلام میں یہ دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تمام عالم اسلام خاص کر ان دو عیدوں کا اہتمام بہت جوش و خروش سے مناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. عید قربان جب انسان اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے. اب یہ قربانی انسان کے مال کے ذریعے سے ہے کہ جس پر اللہ نے ہر مسلمان پر جو حج بیت اللہ شریف میں مکہ مکرمہ میں حج کرنے جائے اس کے اوپر یہ قربانی واجب قرار دی ہے. جو عید کے دن ہم قربانیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک نبی کی سیرت پہ عمل کرنا ہے. چلیے، اللہ نے کتنے انبیاء بھیجے؟ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے. کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے، جو عمل ہے، اسے واجب قرار دیتے ہوئے تمام عالم انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو اس پہ عمل پیرا کرنے کی پروردگار نے قرآن حکیم میں حکم نازل فرمایا. قرآن
حکیم کی جس آیت سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے آپ کی سماعت میں نظر کیا کہ جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ جو بھی احترام کرے جو بھی تعظیم کرے. کس چیز کی تعظیم ہے؟ کس چیز کا احترام ہے؟ ایک شعائر اللہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ تو یہ اس کے لیے تقوی میں زیادتی کا سبب بنتا ہے، تقوی میں اضافے کا سبب بنتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا جائے. اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، اس کے مراتب میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی منزلت میں اضافہ کر دیا جائے تو اللہ کی نشانیوں کا کیا کرے؟ احترام کرے. اب اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے چلے جائے کہ اللہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں جس کا احترام کرنا، جس کی تعظیم کرنا انسان کے تقوی میں زیادتی کا سبب بنتا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے ہفتے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوگ اپنے گھروں سے جا رہے ہیں مویشی منڈی کی جانب اور وہاں سے جا کے جانوروں کی دیکھ بھال کر کے ناپ تول کر کے اچھے سے اچھے جانور کو منتخب کر کے اس کا انتخاب کر کے بھاؤ بھیڑ کر کے انسان کیا کر رہا ہے؟ اس جانور کو خرید رہا ہے. کیوں خریدا جا رہا ہے جانور؟ کس لیے خریدا جا رہا ہے جانور؟ وجہ کیا ہے خریدنے کی؟ جانور کو خریدا جا رہا ہے، پیسے اپنے جانور کو خریدنے کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں. انسان دور دور جا رہا ہے تاکہ انسان اچھے سے اچھا جانور خرید کے لائے اور بارگاہ خدا میں اسے قربان کرے. یہ عمل کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے یہ عمل ہو رہا ہے کہ حکم والی اعلیٰ ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک نبی نے اللہ کی راہ میں ایسی قربانی پیش کی کہ تا قیامت آنے والی نسلیں جو بھی مسلم ہیں ان کے لیے فرض قرار دیا گیا کہ جب وہ مستقیم ہو تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ قربانی کریں. اب انسان دیکھ رہا ہے کہ جانور اچھا ہو، کوئی عیب نہ ہو. جانور خریدنے میں انسان دیکھ رہا ہے کہ اس کے کوئی کان کٹے نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اسے خدا کی راہ میں پیش کرنا ہے. تو عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کی جائے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. تو جب انسان اپنی زندگی میں کوئی جانور بھی خرید رہا ہے تو اس کے لیے انسان اتنی فکر کر رہا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. اور جب انسان کی اپنی عاقبت کی بات آئے تو پھر انسان اپنا نمائندہ ایسے کیسے منتخب کر سکتا ہے کہ جس کا ماضی اقدار ہو. انسان چلیے میں اپنی مثال آپ دور دراز نہیں جائیے، یہی آ گئے. ایک پیش امام مسجد کا امام جو ہے، پیش امام جو ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی عدالت کا ہونا شرط ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پیش امام ہے اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے. دیکھیے میں ابھی یہیں سے آپ کو فیصلہ آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں. آپ جانے، آپ کا امام جانے کہ جب آپ اس مسجد سے اٹھیں تو یہ فیصلہ کر کے اٹھیے گا کہ ہم نے امام کس کو ماننا ہے، اللہ والے امام ماننے ہیں یا اللہ والے امام ماننے ہیں. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. آپ مسجد کے 4 اینٹوں کی تعمیر کردہ مسجد
پیش امام کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس میں کوئی خامی نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو. ارے 4 اینٹوں کی مسجد کے امام کے لیے اتنی شرطوں کو دیکھا جا رہا ہے اور کائنات کے امام کے لیے عقلیں زائل ہو جاتی ہیں. پھر پیشوا کو کیسا ہونا چاہیے، امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ امام کیسا ہونا چاہیے؟ جو من جانب اللہ ہو، اللہ کی جانب سے ہو. ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت پہ عمل کیا جا رہا ہے، جانور بے، ایسا جانور جسے اللہ نے کہا کہ دیکھو جب تم قربانی کے لیے جانور لو تو اس کا احترام کرو. آگے میں گفتگو آپ کی آسان تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ. جو قربانی کے لیے جانور لے رہے ہیں اس کی بھی انسلٹ نہیں ہے، اس کی بھی تعظیم ہے، رسپیکٹ ہے. جانور کی رسپیکٹ شریعت بتا رہا ہے. آپ جوڑ رہے ہیں میرے ساتھ؟ جانوروں کی رسپیکٹ شریعت بتا رہی ہے کہ جو قربانی کے لیے جانور لو اس کی رسپیکٹ کرو، اس کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو، کیونکہ یہ اللہ کے لیے قربان ہونا ہے. اب جانوروں کی عزت شریعت نے دکھائی، شریعت نے بتائی کہ جانوروں کی عزت جو اللہ کے ساتھ منسلک ہو جائے، جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جائے، اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. اب سمجھ میں آیا؟ جو اہل بیت کے ساتھ، جو نبی کے ساتھ جڑ جائے، جانوروں کی عزت. لوگ اعتراض کرتے ہیں، زلزلے لے کے آتے ہیں جلوسوں میں، گھوڑے لے کر آتے ہیں، یہ جانوروں کا احترام کرتے ہیں. تو بھائی شریعت سکھا رہی ہے کہ جو نبی کے ساتھ منسلک ہو جائے. یہ جو جانور تھا اللہ نے اسے ابراہیم کے ساتھ ایسا منسلک کیا کہ ہر مسلمان پر قربانی کو لازم قرار دے دیا. نبی کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے ساتھ منسلک ہوا. ایسا جانور یہ رکھی بیٹے کے سر پہ، بیٹے کے گلے پہ چھری تھی، لیکن اللہ نے اسے تبدیل کیا. چھری جب پھیلی گئی تو رکھی بیٹے کے گلے پہ تھی، چلی کس پر؟ دمبے پر. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھیں بہت ہسٹوریکل چیز میں آپ کی سماج کے نظر چل رہا ہوں. دمبے پر چھری پھیلی، یہ دمبا آیا کہاں سے؟ وجہ ہے آپ کی، یہ جو دمبا بیٹے کی جگہ آیا، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو دمبا آیا، یہ دمبا آیا کہاں سے؟ کیسے یہ دمبا آیا؟ یہ آسمان سے دمبا آیا. کہاں سے آیا؟ آسمان سے دمبا آیا. اب یہ جو دمبا آسمان سے آیا، یہ دمبا آسمان پہ کہاں سے گیا؟ بڑیلا میں بہت اہم ابھی کے لیے مطالب پیش کر رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام، ابو البشر، یہ 2 فرزند حابیل اور قابیل، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ ان سے کہو کہ اپنی نظر پیش کریں، اپنی نظر پیش کریں. حابیل نے بھی نظر پیش کی اور قابیل نے بھی، اور اپنی اپنی نظروں کو پہاڑ پر جا کے رکھ دیں. اللہ جس کی نظر کو قبول کرے وہ آپ کے بعد آپ کا جانشین، آپ کا خلیفہ قرار دیا جائے. جب دونوں بیٹوں میں ضد ہوئی اور قابیل جو ہے اس میں حسد پیدا ہوا کہ میں بڑا ہوں لہذا خلافت چھوٹے کو نہیں ملنی چاہیے،
ایک طریقہ اختیار کرا اور کہا کہ جاؤ ان سے کہو اے آدم یہ دونوں اپنی اپنی نظر پیش کر رہے ہیں. اب جن ملاؤں کو نظر کے بارے میں نظر نہیں آتا وہ ذرا تفسیر قرآن کو اٹھا کے دیکھیں کہ حابیل اور قابیل نے کیا پیش کیا. اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی نظر پیش کی, اپنے اپنے ہدیے پیش کیے. اور قابیل نے ایک ہلکا سا جانور پیش کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام نے ایک بہترین اور عمدہ دمبا پیش کیا. یہ جو ہدیہ لے کر چلے اور پہاڑوں میں رکھا تو اللہ نے حابیل علیہ السلام کے دمبے کو منتقل کیا اور اسے آسمان پر اٹھا لیا. نظر حابیل قبول کی. یہ جو دمبا اللہ نے حابیل علیہ السلام کا نظر کیا ہوا قبول کیا تھا, یہی دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ جو چھری پھیری جا رہی تھی آسمان سے اسی دمبے کو بھیجا گیا. اسی دمبے کو بھیجا گیا. یہ دمبا کیا ہے؟ چوپایا ہے, جانور ہے. تو اللہ حیات دینے پہ آئے تو ایک جانور کو بھی اتنی لمبی حیات دے سکتا ہے تو جس کے اختیار میں اللہ نے پوری کائنات کو رکھا ہو اس کی حیات پہ اگر کوئی شک کرے, احترام ہے, احترام جانور کا احترام, جانور کا احترام شریعت سکھا رہی ہے. چلیے آگے بڑھی. جانور کے گلے میں جو رسی بندھی ہوئی ہے, جڑیے گا میرے ساتھ, جانور کے گلے میں جو آپ رسی باندھ کے جسے کھینچ کھینچ کے گھومتے ہیں, اللہ نے اس رسی کا بھی احترام رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ اس جانور کو ذبح کریں اور اس رسی کو پھینک دیں, بلکہ کہا نہیں اس کا بھی احترام ہو, اس رسی کا بھی احترام. جو رسی قربانی کے جانور میں گلے میں ڈالی گئی اس رسی کا بھی احترام کرایا گیا, کیونکہ اس کی نسبت اللہ سے ہو گئی, اس کی نسبت نبی سے ہو گئی. تو اگر رسی کی نسبت بھی اللہ سے اور نبی سے ہو جائے تو وہ رسی لائق تعظیم ہو جاتی ہے, لائق احترام ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی رسی علم کردگار ابو الفضل العباس کے کام آ جائے وہ کہتے ہیں رسی کو چوم رہے ہیں, یہ رسی کو چوم رہے ہیں. بھائی رسی کو چوم رہے ہیں اس لیے کیونکہ اس کی نسبت ابو الفضل العباس سے ہو گئی ہے. رسی کی جس طریقے سے جانور کے گلے میں رسی کی اہمیت ہو گئی, اسی طریقے سے ابو الفضل العباس کے علم میں جو رسی حمایل کر دی جائے یہ بھی اہمیت ہے. اور آگے بڑھیے, احترام سمجھ میں آ جائے, نسبت سمجھ میں آ جائے آج کے مسلمانوں کو. اللہ نے عید قربان کو محرم سے پہلے اس لیے رکھا کہ محرم سمجھ میں آئے. اس ذبح کو ذبح عظیم سے جو منقلب کیا گیا, تبدیل کیا گیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ قربانی سمجھ لو گے پھر تمہیں ذبح عظیم سمجھ میں آئے گا. ذبح عظیم کو سمجھنے کے لیے اس قربانی کو سمجھنا لازمی ہے. ضروری ہے کہ آپ اس قربانی کو سمجھیں تاکہ ذبح عظیم سمجھ میں آئے. امام حسین کی قربانی سمجھنے کے لیے اللہ کے خلیل کی قربانی کو سمجھنا ہوگا. ان
نسبتیں ہیں، دین ہمیں نسبتیں سکھا رہا ہے. ابھی محرم آئے اور فتووں کی بوچھار ہو جائے کہ کپڑے کو چوم رہے ہیں، کپڑے کا احترام کر رہے ہیں. کپڑے کا احترام نہیں ہے، نسبت کا احترام ہے. نسبت کا میں آپ کے ساتھ چلوں اور آپ سے کہوں کہ چلے آئے ہمارے ساتھ بازار چلتے ہیں اور ہم کپڑا لیتے ہیں. میں کپڑا لیتا ہوں اور اسی تھان سے ہمارے افضل بھائی بھی کپڑا لیتے ہیں. ایک ہی تھان سے ہم نے ایک ہی کپڑا، ایک ہی رنگ کا کپڑا لیا اور لے کر ہم آئے. افضل بھائی نے اس کپڑے کو قرآن مجید کا جزدار بنا دیا، غلاف قرآن بنایا. کپڑا بھی وہی ہے، آن بھی وہی ہے، کلر بھی وہی ہے، رنگ بھی وہی ہے. اور جو میں وہ کپڑا لے کے گیا تھا میں نے اسے اپنی قمیض بنایا. بتائیں کہ جب قرآن مجید کو اٹھایا جائے گا، قرآن مجید کو پڑھا جائے گا، تو جس جزدان میں، جس کپڑے میں وہ قرآن مجید کو رکھا گیا ہے، اس کپڑے کو اتار کے سائڈ میں پھینک دیا جائے گا اور صرف قرآن کو چوما جائے گا. ہر مسلمان سے جا کے فتویٰ لیجیے، ہر مسلمان یہی کہے گا خبردار خبردار، اب اس کپڑے کی بے حرمتی نہیں کرنا، اب اس کی تعظیم ہے، اس کی حکمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن حکیم کے ساتھ نسبت آ گیا. اب اس کپڑے کو اٹھایا جائے گا، آنکھوں سے بھی لگایا جائے گا، چوما بھی جائے گا اور احترام سے قرآن مجید کے نیچے رکھا بھی جائے گا. تو اب میں پوچھوں گا کہ یہ آپ کپڑے کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کپڑے کو آنکھوں سے کیوں لگا رہے ہیں؟ کہا اس لیے لگا رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ منسلک ہو گیا، قرآن سے نسبت پا گیا. تو ہم نے کہا یہی بات تو 1400 صدیوں سے سمجھاتے آ رہے ہیں کہ علم کا بریرا، علم کا پٹا اس لیے معتبر ہے کیونکہ وہ علم سے نسبت پا گیا ہے. خلیل اللہ کی قربانی، کربلا کی قربانی کے لیے آغاز قربانی کیسے ہو رہا ہے کہ حسین کائنات کے حبیب کی آغوش میں بننے والے 8 ذی الحجہ کو مکے کو چھوڑ رہے ہیں. عزاداروں، جب حسین مکے کو چھوڑ کے کربلا کی طرف روانہ ہے، راستے میں ایک مقام پہ امام حسین ایک مرتبہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ایک مرتبہ ایک خیمہ نصب کرواتے ہیں. عزاداروں، تمام سواریاں رک جاتی ہیں، حسین کا قافلہ رکا ہے. اور جانتے ہیں عجیب کیفیت ہے، سید الشہداء ایک مرتبہ ایک سواری کی طرف پہنچے ہیں، ایک انصاری کی طرف پہنچے ہیں. جانتے ہیں کس کی انصاری ہے؟ مسلم ابن عقیل کی یتیمہ تاریخ کے لیے جس کا سن بھی 4 سالہ ہے. مسلم کی بیٹی کے پاس جاتے ہیں اور ایک مرتبہ مسلم کی بیٹی کو اپنے زانگوں پہ بٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور ایک مرتبہ دست شفقت رکھ کے پیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری ماں جائی،
نے آپ کے پاس گوشوارے رکھوائے تھے، ذرا گوشوارے تو دیجیے گا، اداروں کو گوشوارے مسلم کی بیٹی کے کانوں میں پہنائے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا یہ منظر بس سکینہ نے دیکھا، ارے آل محمد کے گھرانے کی پروردہ ہے نا، جان گئی کہ مسلم کی بیٹی یتیم ہو چکی ہے۔ ارے یتیمہ جب کوئی ہو جائے تو اس کے سر پہ دستے شفقت رکھا جاتا ہے، ارے اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا اے بیوی جب آپ یتیمہ ہوگی، ارے کوئی آپ کے دستے شفقت نہ رکھے گا، بلکہ شمر ملول آپ کے رخساروں پہ تماچے برسائے گا۔ ارے جو گوشوارے آپ انہیں پہنے ہوں گے وہ گوشوارے چھین لیے۔ ہماری اس مختصر سی عبادت کو نماز عید الاضحیٰ، نماز عید قربان، 2 رکعت نماز ہے جو حضور امام میں، یعنی جب وقت امام کا ظہور ہوگا تو یہ نماز واجب قرار دی جائے۔ حضور امام میں یہ نماز واجب تھی، اور جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ نماز عید جو ہے یہ واجب کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ لیکن غیبت امام میں 2 رکعت نماز مستحب ہے اور جماعت کے ساتھ یا فرادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن افضلیت یہ ہے، فضیلت یہ ہے کہ اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے۔ نماز عید، نماز عید الاضحیٰ 2 رکعت نماز ہے جس کی پہلی رکعت میں الحمد سورہ کے بعد 5 قنوت ہیں، اور دوسری رکعت میں الحمد سورہ کے بعد 4 قنوت ہیں۔ ان 2 رکعت میں 9 قنوت ہیں جو ابھی آپ کو پڑھائے جائیں گے، اور اس کے بعد 2 خطبے، نماز کے فوراً بعد 2 خطبے ہیں، ان کا سننا بھی انسان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ لہذا نماز 2 رکعت ہے، آپ ہمارے ساتھ پڑھیں گے، جس میں پہلی رکعت میں الحمد سورہ کے بعد 5 مرتبہ قنوت اور دوسری رکعت میں 4 مرتبہ قنوت ہیں۔ سوال پڑھیں۔